نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سائت عمل کرن سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن انہاں دی روح دے مطابق سچا حسینی بن کے قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن سے اسلام نو غلبہ عطا فرمائی، کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائی، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں۔ فنا فی التوحید حق الیقین، فنا فی اللہ سلطان الاذکار اور دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عملوں نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت بے غرض پلا کرنے والے واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لغشاں معاف فرمائی، ساڑے دلوں دی نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی حضوری حاضری اور اپنے دیدار دی نعمت عظمہ عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، اج دے درس تصوف دا موضوع علیہ اللہ اور جنہاں اللہ والیاں وچ ایک بڑے اللہ والے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمتہ اللہ دے تعلیمات دے بارے کچھ ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ رب سونے فرمایا، یاد رکھو کوئی شک نہیں، میرے دوستان نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ سونے نے اپنے دوستان دے اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوستاں میں انہاں دا دوست ہاں اور انہاں میں دلوں دوستی لائی اور پھر میں دوستی لاؤن دا یاری لاؤن دا حق ادا کیتا۔ کشتیاں پھوک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، تمام نفسانی شیطانی پروگراماں چوں نکل کے سچی توبہ کر کے قرآن و سنت دے مطابق قرآن و سنت دے تیری روح دے مطابق عمل کیتا۔ پھر میرے سچے دوست سچے اولیاء اللہ صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس سرفروش بت شکن بدعتاں رخصاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء و مشاہد خدمت حاضر ہو گئے، انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کیتا، انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کیتی، انہوں دی نورانی توجہات نہ اپنے اندر نو نورانی کیتا، انہوں دی روح نے انہوں دی جسم چوں نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی، انہوں دی صدق سچائی میں دیکھی تے انہوں نے اپنے دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ یہ میرے سچے دوست ہے جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت جنہاں کسی طرح کا کوئی کام ہوئے گا۔ حضرت خواجہ امیر حسن علی سنجری رحمتہ اللہ علیہ فوائد الفوائد دے اندر لکھ دینے کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ دی خدمت اقدس حاضر ہویا، میں نو
آپ دی قدم بوسی دا شرف دولت نعمت اور سعادت نصیب ہوئی۔ دیگر علماء و مشائخ اور درویش بھی آپ دی خدمت اقدس حاضر سی تے آپ نے اپنے زبان مبارک سے فرمایا کہ حضرت خواجہ حسن درویش بڑے اللہ والے سے گئے، چٹے ان پڑھ سے گئے۔ یہ حضرت خواجہ بہت دن ذکریہ ملتانی رحمتہ اللہ علیہ مرید سے گئے، اور خواجہ بہت دن انہاں تے بڑا فخر کرتے ہوندے سے گئے، بلکہ اتنے تک فرماؤندے ہوندے سے گئے کہ اگر کل قیامت نوں اللہ سونے پوچھیا مینوں کہ ذکریہ ساڈے واسطے کی تحفہ لے کے آئے تے میں حسن افغان نوں پیش کراں گا۔ ایک مسجد ایک باری ایک پنڈ دے اندر ایک مسجد بنا رہے سی لوگ، تے جدوں محراب دی سمت دا معاملہ آیا تے خواجہ حسن افغان کہنے لگے کہ محراب ایس سمت بناؤ، کعبہ ایس رخ ہے۔ تے اور کچھ لوگ اور ایک دانشمند انہاں وچ سگا، وہ کہنے لگا نہیں کعبہ ادھر ہے۔ تے آخر کوئی فیصلہ نہ ہو سکیا، آخر بہت تکرار ہوئی، وہ دانشمند بہت تکرار لا پیا، کہا آپ نے فرمایا کہ اگر ادھر دیکھ، ادھر نگاہ مار غور نہ، جنہوں ادھر غور نہ ہو انہیں نگاہ ماری تو انہوں سامنے خانہ کعبہ نظر آیا۔ انہیں کہا واقعی کعبہ دی سمت یہی ہے جیڑی خواجہ حسن افغان کہہ رہے ہیں۔ پھر انہوں ادھر ہی رکھی۔ پھر فرمایا کہ آپ چونکہ ان پڑھ سکے، لوگ آپ دے کول تختی یا کاغذ دے ہوتے کوئی شے لکھ کے، کوئی نثر نظم عربی یا کچھ فارسی انہاں کے کر دے تے انہوں پوچھ دے قرآن پاک دی آیت کیڑی ہے، تے آپ جڑی قرآن کریم دی آیت پاک ہوندی ہوتے انگل رکھ دے بھی ہے قرآن کریم دی آیت مبارک ہے۔ تو پوچھ دے جناب تو انہوں کدھا پتہ لگ گیا قرآن کریم دی آیت ہے؟ وہ کہنے لگے جو نور نکل رہا، یہ جو نور نکلدا مینوں نظر آندا تے اس واسطے یہ قرآن کریم دی آیت مبارک ہے۔ پھر نماز دے اندر استغراق دے بارے گفتگو تو شروع ہوئی تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ مرد خواجہ کریم نامی پہلے دلی دے اندر حال نویس سے کہا آخر دے تارک دنیا ہو کے واصل اللہ بنیا، اور وہ بارہا کہندہ ہوندا سگا کہ جب تک میری قبر دلی دے اندر کوئی کافر ہے دلی تے غالب نہیں آ سکتا۔ وہ دی نماز دے حضور دی بابت فرمایا کہ ایک دن دروازہ کمال دے کول شام دی نماز چو وہ پڑھ رہا سگا، تینہ دنہ میں واتیاں طرفوں توہم ہوئی، کوئی شخص بے وقت اس دروازے دے ارد گرد نہیں پھٹکتا سگا۔ تو خواجہ صاحب نماز چ مشغول سی، آپ دے یار دروازے کھڑے ہو کے آوازاں دے رہے سی کہ جلدی شہر چلے آؤ۔ تے دربانہ نے بھی غلبہ کیتا، آخر جدوں خواجہ صاحب نماز تو فارغ ہوئے اور اتوں واپس آئے تو انہوں نے آپ کو پوچھا کہ کیا تسی کوئی آواز نہیں سنی ہے کہ تمہیں اتنی آواز نہ؟ فرمایا نہیں۔ کہنے لگے بڑے تعجب دی گل ہے کہ اسی اتنا شور مچایا اور تمہیں سنیا تک نہیں۔ انہوں نے فرمایا تعجب تو اس گل دے اتنے ہے کہ جڑا شخص نماز مشغول ہوئے اور کسی ہور شور نو سنے۔ تے جدوں جس وقت خواجہ کریم اللہ سونے طرف متوجہ ہوئے تو پھر عمر پر انہوں نے درم و دینار نو ہاتھ نہیں لایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب نے ترک دنیا دی لذتاں دے بارے فرمایا کہ بلند ہمت رکھنی چاہیے اور دنیا دی علیشاں وچ نہیں پھسنا چاہیے، ہرس شبد چھڑ دینی چاہیے۔ پھر آپ نے صحبت دے اثر دے بارے گفتگو شروع فرمائی تو فرمایا کہ صحبت دا بڑا بھاری اثر ہوندا۔ بعضاں ترک دنیا دے بارے غلو کردے ہوندے فرمایا کہ جدوں کسی ادنا چیز نوں چھڈیا جاندا تے کہ شریف وہ دے بدلے ضرور ملدی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جدوں دوست آن تے انہوں نے کھانا کھلانا چاہیے اور کسی کو نہیں پوچھنا چاہیے کہ تو روزہ رکھیا یا نہیں رکھیا۔
اگر روزے تو نہیں ہوئے گا تو کھانا کھا لے گا. نہ پوچھنے وچ حکمت ہے کہ اگر وہ کہے تو ریا پایا جاندہ ہے. اگر روزے دے نال اور صادق ہے تو کہے گا کہ ہاں روزے نال ہے، اس وقت وہ اطاعت علانیہ دفتر سے لکھی جائے گی. اگر کہے کہ میں روزے نال نہیں تو جھوٹ بولدا ہے، تیرے وچ سائل دی تحقیر پائی جاندی ہے. اج دی ساری گفتگو اور حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمتہ تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ جدوں بھی مہمان آوے وہ کے راز وہ خدمت کرو، وہ اگے کھانا پیش کرو جو بھی حاضر ہے، تو کدے نہ پوچھو کہ تو روزہ رکھیا یا نہیں رکھیا. تو بریاں دی صحبت تو دور رہو، کیونکہ صحبت جڑی اثر کر دی ہے. جی میں کہ حضرت شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ فرماندے صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند. سالے لوکاں دی صحبت جڑی ہے سالہ کر دیندی ہے، بریاں دی صحبت برا کر دیندی ہے. تو دنیا تو درویش نوں چاہیے کہ منہ موڑ لے، دنیا کی لذتاں تو ماسوا اللہ تو اور اپنے قلب و دماغ دے ذہناں نوں منفی خیالاں تو پاک رکھنا چاہیے اور قلباً ذات مولا طرف متوجہ رہنا چاہیے اور ذکر و عبادت وچ اتنا مشغول ہونا چاہیے کہ انسان نوں ماسوا اللہ دی دا خیال ہی نہ رہے، حتیٰ کہ اپنے جسم نوں بھی بھول جائے جہدے وچ قید ہے کہ سچے اللہ والے آگے دی نظراں تو اللہ سونا انہوں دی نظر جو وسعت پیدا کرتا ہے کہ دور تک دیکھ دے ہے. جدوں کہ عام آدمی جڑا وہ دیکھنا محدود ہوتا، لیکن سچے اللہ والے نوں اللہ پاک کو نظر عطا فرماندے اور دل دیاں اکھاں بیدار ہو جاندیاں، جس بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. انہوں نے نور بصیرت نور فراست نہیں ملتی ہے کہ دور تک دیکھ دے. یہ وہ سچے اللہ والے ہیں جڑے فنا فی اللہ نے قلباً ذات مولا ڈبے نے، قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کر دے، ماسوا اللہ تو قلباً نکل کے ذات مولا ڈبے رہندے نے. اور یہ اللہ والے جی بارے رب سونے فرمایا نہ دنیا جنہوں خوف ہے نہ آخرت کو غم ہے. سانو بھی چاہیے اگر اولیاء اللہ دی سب چ شامل ہونا چاہتے ہیں، شاہکان مولا دی جماعت داخل ہونا چاہتے ہیں. سانو بھی چاہیے نفس شیطان دنیا دے پجاریاں ماسوا اللہ افلاطونیاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں گمراہ فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے پروگراماں چوں نکلیے، سچی توبہ کریے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے. اللہ سونے دے سچے دوست سچے اولیاء اللہ صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت تفرید تجرید زہد و اثار دے پیکر خواہشات لذات شہوات مال مشوری شغل خلق چوٹ حرام دھوکہ دغا فراڈ ریا نفاق ہوس لالچ حسد تکبر بہتان غصے نفرت انتقام اور اللہ سونے نافرمانیاں جو قلب نکلے ہوئے سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کہ انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے، انہوں کو روحانی تربیت حاصل کریے، کیونکہ یہ لوگ اللہ پاک دی نگاہ خاص چندے نہ ہر ویلے اللہ پاک دے افعالی ساتھی صفاتی ذاتی انوار تجلیات برسدے رہندے نے. اور یہی اللہ والے نے جنہاں دیکھ کے اللہ یاد آندا، جنہاں دی زیارت نہ گناہ چڑھدے نے، جنہاں دے صدقے اللہ پاک رحمتہ بارشاں برسوندا، لوکاں نوں شفاواں دندا، آفات و بلیات دور ہوندیاں نے. سانوں چاہیے نے صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، انہاں کو نوری انعکاسی فیض حاصل کریے، پھر اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے،
یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چلکا کروائیے تاکہ دل کا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے۔ تھوڑا جی زیر نگرانی مصنوع ریاض کو مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ نبوت دا بوا بند ہو چکے ہیں، ولایت دا کھلا، ولایت دا آخری کمال ہے دیدار مولا۔ تو سن چاہیے نور عمل قرآن و سنت نہ اپنے اندر نورانی کریے تاکہ ساری روح جسم جو نکل کے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضر شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، پھر ساری زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم جی رب سو نے فرمایا لا ربک منتہاہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ سورہ نساء رب سو نے فرمایا جو اللہ سو نے دیدار کی تمنا آرزو رکھ دیا انہوں نے اللہ سو دا دیدار ضرور ہوئے گا، کہ اللہ سونا ہر چیز تے قادر ہے، جدوں جتھے جس طرح چاہے اپنا دیدار کرائے۔ سچے اللہ والے اللہ سونا دا دیدار کر دے آئے نے، کر رہے نے، کر دے رہن گے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمتہ اللہ علیہ فرما دیا جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، وہ دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، میں قرض مخفی کوئی مجھے تلاش کرے، پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ قرآن کریم جی رب سو نے فرمایا کہ میں تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، میں تھوڑے نفساں جا تسی کیوں غور نہیں کرتے؟ اب تسی جدھر بھی رخ کرو گے فَسُمَّ وَجْهُ اللَّهُ، ادھر اللہ کا رخ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، میں تھوڑی نال ہے۔ تو اللہ سونا اپنی پاک ذرات نہ ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ خود قرآن کریم کے رب سو نے فرمایا میں اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی ہوں، اللہ نور السماوات والارض۔ بقول شاعر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ حضور سلطان بہو رحمتہ اللہ علیہ فرمان دے اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو، بہو کتلے ویندا ہو۔ حضور بابو اللہ شاہ رحمتہ اللہ علیہ فرمان دے رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ میٹھن والے فرمان دے یار تا تیرا تیرے اندر وسدا تینوں میں پہن کو لکھے تو غلام فریدا کوئی یار دے مری ہے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ جدو انسان قرب الہی نو محسوس کردا ہے اور پھر یہ احساس ترقی کرتا رہتا ہے اور انسان قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کرتا، باس اللہ تو قلب نکل جاتا تو پھر آہی مولا کا مسافر بنتا، تلاشے مولا جو نکلتا تو اللہ سونا مہربان ہو کے انہوں نے اپنے دیدار کی نعمت عطا فرماؤں۔ اللہ سونا دی بارگاہ دے دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا استا بڑے حقیر پر تقسیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوریات دیدار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔